والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ قربانی کے جتنے مسائل تھے وہ ہم نے بیان کر دیے۔ آج عقیقہ کس کو کہتے ہیں اور کیا قربانی کے اندر عقیقہ ہو سکتا ہے، تو اس کے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے عقیقہ کے متعلق جو احادیث میں آیا ہے وہ چند ایک سماعت فرمائیں۔ پہلی حدیث امام بخاری نے سلمان بن عامر دبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ لڑکے کے ساتھ عقیقہ ہے، اس کی طرف سے خون بہاؤ یعنی جانور ذبح کرو، اور اس سے اذیت کو دور کرو یعنی اس کا سر مڈا دو۔ دوسری حدیث کی سماعت فرمائی، ابو داؤد و ترمذی و نسائی نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں ہیں اور لڑکی کی طرف سے 1، اس میں حرج نہیں کہ نر ہو یا مادہ ہو۔ یعنی سماعت فرمائیے، لڑکے کی طرف سے کتنی بکریاں جی؟ سارے بولو کتنی ہیں؟ 2، اور لڑکی کی طرف سے 1، چاہے وہ نر ہو چاہے وہ مادہ ہو، یعنی وہ بکرا بھی ہو سکتا ہے اور وہ بکری بھی ہو سکتی ہے۔ تیسری حدیث سماعت فرمائے، امام احمد و ابو داؤد و ترمذی و نسائی سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لڑکا اپنی عقیقہ میں گروی ہے، 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے اور سر مونڈا جائے۔ گروی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس سے پورا نفع حاصل نہ ہو جب تک عقیقہ نہ کیا جائے۔ اور بعد نے کہا بچے کی سلامتی اور اس کی نشو و نما اور اس میں اچھے و صاف ہونا عقیقہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ یعنی کہ یہاں سے پتہ چلا کہ اگر کسی بندے کے پاس استطاعت ہے تو وہ 7ویں دن عقیقہ کرے گا اور اسی دن اس کا جو ہے وہ سر مڈائے گا، جس کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں جی؟ چانڈ، کہ وہ بچے کی اب ہم نے اچھا اب وہ جو بال ہوتے ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ کیا ان کو ایسے پھینک دینا ہے یا ان کے مطابق بھی کچھ کرنا ہے؟ تو اس کے متعلق چوتھی حدیث بات فرمائیے۔ ترمذی نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عقیقہ میں بکری ذبح کی اور یہ فرمایا اے فاطمہ اس کا سر مڈا دو اور بال کے وزن کی چاندی صدقہ کرو۔ ہم نے بالوں کو وزن کیا تو 1 درہم یا کچھ کم تھے۔ یعنی یہاں سے پتہ چلا کہ جب وہ سر مڈا دینا نا بچے کا تو اس کے وزن کے برابر چاندی کو تولنا ہے اور وہ کیا کر دینی ہے جی؟ صدقہ کر دینی۔ کیا کر دینی بولو سارے؟ صدقہ کر دینی۔ 5ویں حدیث سماعت فرمائیے، ابو داؤد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین کی طرف سے 1 مینڈے کا عقیقہ کیا۔ نسائی کی روایت یہ ہے کہ 2 مینڈے ذبح کیے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ لڑکے کے لیے 2 جانور ہی ذبح کیے جائیں، 1 بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ سبحان اللہ کی طرف 1 بھی کر سکتے ہیں اور 2 جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا جی، آگے حدیث نمبر 6 سماعت فرمائیے، ابو داؤد بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہتے ہیں زمانہ جاہلیت میں جب ہم میں سے کسی کے بچہ پیدا ہوتا تو بکری ذبح کرتا اور اس کا خون بچے کے سر پر تھوک دیا جاتا۔ یعنی وہ جانور ذبح کرتے نا تو اس کا جو خون ہوتا تھا نا اس کو کیا کرتے تھے؟ سر کے اوپر لگا دیا کرتے تھے۔ اب جب کہ اسلام آیا تو ہم 7ویں دن ہم بکری ذبح کرتے ہیں اور اس کا سر مڈاتے ہیں، اور پھر پچھلی حدیث میں یہ ہے کہ اس کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی کو صدقہ کیا جاتا ہے۔ لیکن فرماتے کہ اب ہم وہ خون نہیں لگاتے ہیں بلکہ کیا کرتے ہیں؟ سر کے اوپر زعفران لگا دیتے ہیں۔
یعنی کہ خون نہیں لگانا، اب کیا لگانا ہے جی؟ زعفران لگانا ہے۔ ساتویں حدیث بات فرمائیے، ابو داؤد و ترمذی ابو رافع سے راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں وہی اذان کہی جو نماز کے لیے کہی جاتی ہے۔ کتنے وہ خوش نصیب کان ہے کہ جن کانوں میں حضور نے اذان کی۔ امام حسن اور امام حسین کے کان مبارک۔ آٹھویں حدیث امام مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بچے لائے جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعا کرتے اور تحنیک کرتے۔ تحنیک کیا ہوتا ہے؟ یعنی کوئی چیز مثلا کھجور چبا کر اس بچے کے تالوں میں لگا دیتے اور سب سے پہلے اس کے شکم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن پہنچ جاتا، یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں ٹوٹی دینا کہتے ہیں۔ نویں حدیث بات فرمائیے، بخاری و مسلم حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، یہ ام المؤمنین محبوبہ محبوب رب العالمین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر کی بڑی بہن ہے اور صدیق اکبر کی بڑی صحابی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ ہی میں ہجرت سے قبل میرے پیٹ میں تھے۔ یہ جو حضرت عبداللہ بن زبیر ہے نا جی، یہ ان کے صاحبزادے تھے۔ فرماتی ہے کہ بعد میں ہجرت قبا میں یہ پیدا ہوئے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ان کو رکھ دیا، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور منگائی اور چبا کر ان کے منہ میں ڈال دی اور ان کے لیے دعائیں برکت کی، اور بعد ہجرت مسلمان مہاجرین کے یہاں سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا وہ میرا بیٹا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ان احادیث سے یہ پتہ چلا کہ اگر عقیقہ کرنا ہے تو لڑکے کی طرف سے کتنے جانور؟ دو، اور لڑکی کی طرف سے ایک۔ لڑکے کی طرف سے ایک بھی کر سکتے ہیں، کوئی دو جو ہے یہ فرض یا واجب نہیں ہے۔ آگے حدیث شریف سے یہ بھی پتہ چلا کہ عقیقہ کرنا حضور علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے، اور حضور علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین کا عقیقہ کیا ہے۔ اچھا، اس کا حدیث کی روشنی میں جو ہمیں ملتا ہے وہ کیا ہے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین کی طرف سے حضور نے ایک ایک میٹا ذبح کیا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، لیکن نسائی کے اندر یہ ہے کہ حضور نے دو دو میٹے ذبح کیے۔ اچھا، میٹے ذبح کرنے کے بعد پھر ان کے سر کی جو جس کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں چاند، وہ اتاری اور اس کے وزن کے برابر جو ہے وہ چاندی کو صدقہ کیا اور پھر زعفران کو سر کے اوپر مر دیا۔ یہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے کان میں اذان دی جائے۔ بعض کا کہتے ہیں جی بچہ پلید ہے، جی اس کو نہلایا جائے گا، پھر اس کے بعد کان میں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں پہلی جو آواز جانی چاہیے وہ اللہ اکبر کی صدا جانی چاہیے۔ ایک کان میں اذان دی جائے گی اور دوسرے کان میں اقامت کہی جائے گی، تو اس کے بعد پھر گھٹی دی جائے گی۔ گھٹی کسی نیک بندے سے دلائی جائے، کسی نمازی پرہیزی سے، اور پھر 7ویں دن جو ہے وہ عقیقہ کیا جائے اور بچے کا نام رکھا جائے۔ اور بچوں کا جو نام رکھنا ہے وہ اچھے نام رکھنے چاہیے، یعنی حضرات صحابہ کرام کے ناموں کے اوپر نام رکھنا چاہیے یا امام حسن امام حسین کے ناموں کے اوپر نام رکھنا چاہیے۔ آج کل ہمارے لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، نام رکھتے وقت بڑی بے احتیاطی برتتے ہیں۔ وہ جو نیٹ سے، جو فلموں سے، جو ڈراموں سے نام آتا ہے وہ جناب رکھ دیتے ہیں، مانا اس کو کچھ بھی ہو۔ حضور جان نور علیہ السلام کے پاس اگر کوئی ایسا نام آتا جس کا معنی درست نہ ہوتا تو حضور علیہ السلام اس کو تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ یہ جی آج ہم نے احادیث کی روشنی میں عقیقے کا ذکر کیا ہے۔ کل کو عقیقے کے جو مسائل ہیں اور عقیقے کے اندر جو غلط رسمیں ہیں ان کے متعلق انشاءاللہ ہم جو ہے وہ گفتگو کریں گے، اور بچوں کا نام کون کون سا رکھنا چاہیے اور کون کون سا نہیں رکھنا چاہیے اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ لیکن مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ گائے کی قربانی
کوئی اس میں عقیقہ کی شرکت ہو سکتی ہے. یاد رکھیے گا مثال کے طور پر ایک بندہ ہے اس نے گائے لی ہے اور اس کے کتنے حصے ہوتے ہیں 7 حصے ہوتے ہیں. یا اس نے اونٹ لیا ہے اس میں کتنے حصے ہوتے ہیں 7 حصے ہوتے ہیں. تو جو اس کے اوپر قربانی واجب ہے تو اس کو ادا کرنے کے بعد اگر حصے بچ گئے ہیں تو پھر بندہ جو ہے وہ عقیقے کر سکتا ہے. یعنی کہ قربانی کے جانور میں عقیقے کرنے بھی جائز ہے. مالک کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.